بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی قدر، آج عزیز طلبہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر تدوین قرآن، لغت قرآن، اعراب قرآن کے حوالے سے پڑھا تھا۔ قرآن مجید کے اعراب کب لگے اور اس کے نقائص یعنی کہ آیات کے نقائص کب لگے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے فن قرات و تجوید۔ فن قرات و تجوید آپ یوں سمجھیے کہ فن قرات و تجوید، فن قرات قرآن کو مختلف قراتوں کے اندر پڑھنا، اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ تجوید کا مطلب ہے قرآن کو حروف و مخارج کے ساتھ، قرآن کی اچھے انداز کے ساتھ، قرآن کون سے الفاظ موٹے ہیں، کون سے باریک ہیں، قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، قرآن کو ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھنے کو تجوید کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں فن قرات۔ فن قرات کے حوالے سے سمجھیے گا کہ احرف سبع سے مراد 7 قراتیں ہیں، یعنی کہ قرآن مجید کی مختلف قراتیں ہیں۔ قرآن مجید کو مختلف لہجوں کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ 7 حروف سے مراد اختلاف قرات کی 7 نوعیتیں ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ قرآن کو 7 لہجوں کے اندر 7 طرح 7 قسموں سے انسان قرآن کو پڑھتا ہے۔ اس کو آپ نے سمجھنا ہو تو پھر آپ یوں سمجھے کہ قرآن مجید کو علم نحو اور علم صرف کے اندر، قرآن کے اندر بعض دفعہ ایک لفظ دوسرے لفظ سے بدل جاتا ہے۔ اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں، مثال قالا اصل میں قابلہ تھا تو اس کو کیسے ہوا۔ یہ ساری چیزیں فن قرات، علم نحو، علم صرف سے سب کچھ مل جل کر یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ احرف سبع کا معجد جو ہے امام کبیر احمد بن موسیٰ بن عباس ہیں۔ ابن مجاہد یہ اصطلاح 2 ہجری کے شروع میں مشہور ہوئی۔ اب آتے ہیں مشہور قراتیں جو ہیں ان کے امام جو تھے، ان کے کون سا امام کس وقت کے اندر آیا اور کس علاقے کے اندر اس کی قرات مشہور ہے۔ عبداللہ بن کثیر، پہلے امام عبداللہ بن کثیر 120 ہجری، اور آپ کی قرات مکہ کے اندر مشہور ہوئی تھی۔ دوسری قرات کے جو امام ہیں وہ ہیں عبداللہ بن عامر، 118 ہجری کے اندر شام کے اندر ان کی قرات مشہور ہوئی۔ اور تیسرے امام نافع بن عبد الرحمن ہیں، ان کی قرات مدینہ کے اندر یعنی کہ مشہور ہوئی، تو یہ 169 ہجری کو آئے۔ چوتھے امام ابو عمر بن علا رحمہ اللہ، یہ جو ان کی وفات ہے وہ ہے 154 ہجری، بصرہ کے اندر ان کی قرات مشہور ہوئی۔ اور پانچویں امام حمزہ بن حبیب ہیں، 188 ہجری، کوفہ کے اندر یہ امام مشہور ہوئے۔ اور چھٹے امام جو ہیں عاصم بن ابی البختودم، 127 ہجری، اور آپ کی قرات کے راوی جو ہے حفظ بن سلیمان، یعنی کہ جو ان کے زیادہ شاگرد مشہور تھے، انہوں نے آگے قرات کو آگے پھیلایا، تو 100 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ قرات مداولہ کے نام سے مشہور ہے ان کی قرات، اور کوفہ کے اندر یہ ان کی قرات زیادہ مشہور تھی، یہ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ علی بن حمزہ کسائی، 189 ہجری کو ان کی وفات ہے، تو کوفہ کے اندر یہ بھی امام آئے۔ اب اس کو دوسرے انداز کے ساتھ سمجھیے، علامہ سجائی نے 7 کی بجائے 10 قراتیں ایک کتاب میں جمع فرمائی، تو قرات عشرہ کی اصطلاح مشہور ہوئی۔ یہ بات سمجھیے گا کہ قرآن مجید کے بعض مقامات پر ایسے ہے کہ ایک ایک لفظ کے اندر مختلف صورتوں کے ساتھ، یعنی کہ مختلف لہجوں کے اندر قرآن کو پڑھا جاتا ہے، کہ ایک ایک مقام بعض ایسا آتا ہے کہ اس کے اندر 6 صورتیں ہوتی ہیں، بعض کے اندر 5 ہوتی ہیں، بعض کے اندر 6، بعض کے اندر 10، بعض کے اندر 9، بعض کے اندر 10۔ یہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں قرآن کے
کس انداز کے ساتھ پڑھا جائے. مثال کے طور مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. اس طرح قرآن کی مختلف صورتوں کے ساتھ قرآن کو پڑھا جاتا ہے. اس کے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو علم النحو اور علم الصرف کو سمجھا ہو، تو پھر یہ قرأت انسان کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہیں. علامہ الجزری محقق کے لقب سے مشہور تھے. اب قرأت مداولہ، قرأت حفظ، یہ قرأت حفظ جو ہے زیادہ تر پاکستان کے اندر پڑھی جاتی ہے. مکہ مدینہ کے اندر زیادہ قرأت حفظ کو ہی پڑھا جاتا ہے. قرأت یعقوب ہے، قرأت عاصم ہے، قرأت کسائی ہے، قرأت احمش ہے. مصحف عثمانی 7 قرأتوں پر مشتمل تھا. 18 مقامات پر الف درج ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا. فن قرأت و تجوید کے مشہور امام نافع، ابن کثیر، ابو عمر، حمزہ اور کسائی ہیں. اب آتے ہیں ناسخ و منسوخ. منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم ختم ہو جائے. نسخ کا مطلب ہے کہ نیا حکم آ جائے. منسوخ کا مطلب ہے نسخ کے آنے سے پہلا حکم ختم ہو جائے. نسخ کی 4 اقسام ہے. نسخ سنہ بالقرآن، نسخ القرآن بسنہ. بعض دفعہ قرآن سے سنت کا نسخ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ سنت سے قرآن کا نسخ ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی جو احادیث ہے، جو سنت ہے، یہ بھی ایک وحی کا ذریعہ تھا. تو قرآن کے لفظ چاہے سنت سے نہ ختم ہوں، لیکن بعض دفعہ سنت سے قرآن کے معنی مفہوم میں فرق آ جاتا ہے. اور نسخ بسنہ بسنہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے احادیث سے حدیث کا بھی نسخ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ پہلے جو گھریلو گدھا تھا اس کا گوشت، اور اس کے بعد جو تھا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کو منسوخ کر دیا. عورتوں کو پہلے قبرستان میں جانے سے منع فرمایا، بعد میں جانے کی اجازت دے دی. یہ النسخ بسنہ بسنہ ہے. نسخ القرآن بالقرآن یہ عام مشہور ہے، یعنی کہ قرآن مجید کے اندر کہ نسخ القرآن بالقرآن، قرآن کی آیات کا قرآن کے ساتھ نسخ ہونا. قرآن میں سب سے پہلے جو تحویل قبلہ ہے، یہ بات یاد رکھیں. 15 شعبان 2 ہجری بروز سوموار مسجد بنو سلیم میں ظہر کی نماز میں کے حکم کو منسوخ کیا گیا. یعنی کہ تحویل قبلہ کے حوالے سے کہ قبلہ کب یعنی کہ تبدیل ہوا، یہ چیزوں کو سامنے رکھیں کہ یہ بات یاد رکھیں. تحویل قبلہ کا جو حکم تھا نا، وہ ظہر کے وقت تھا. یہ زیادہ تر سوال پیپر کے اندر پوچھا جاتا ہے. تو 2 ہجری یہ، اور کون سی نماز تھی؟ ظہر کی نماز. اب جو سب سے زیادہ اور اہم چیزیں ہیں جو پیپر کے اندر زیادہ پوچھی جاتی ہیں، وہ ہے منسوخ آیات کتنی ہیں اور کس امام کے نزدیک ہیں. جلال الدین سیوطی کے ہاں 19 آیات منسوخ ہیں. بعض اس کو 20 بھی کہتے ہیں کہ جلال الدین سیوطی جن کی تفسیر ہے الاتقان، جو ان کی تفسیر ہے جلال الدین سیوطی کی، ان کے اندر یعنی ان کے ہاں 19 آیات یا 20 آیات منسوخ ہیں. شاہ ولی اللہ کے ہاں 5 آیات منسوخ ہیں. شاہ ولی اللہ کی الفوز الکبیر جو کتاب ہے، فتح الرحمن ان کی تفسیر ہے جو شاہ ولی اللہ کی، تو ان کے ہاں 5 آیات، اور یہ سوال زیادہ پیپر کے اندر پوچھا گیا ہے. اس طرح ابن عربی کے ہاں 21 آیات منسوخ ہیں. اسی طرح علامہ زرقانی کے ہاں 8 آیات منسوخ ہیں، اور مولانا گوہر الرحمان جو ہیں ان کے ہاں 6 آیات منسوخ ہیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر